جو اعتراض کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو معافی دے، ہم کو معافی دے، اللہ جانے حکمتوں کو. کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، کوئی چیز مخفی ہوتی ہے، کوئی کیسی ہوتی ہے، کوئی کتاب میں ہوتی ہے، کوئی زبان پہ ہوتی ہے، کوئی بزرگوں کی نسبت سے ہوتی ہے، کوئی فیض میں آتی ہے، فیض میں وہ پھر کتاب میں نہیں ملتی ہے، ہاں وہ فیض میں ملتی ہے. قرآن کے الفاظ سب کے پاس ہے، اس کا فیض قسمت والے کے پاس، کسی پاس تھوڑا کسی کے پاس بہت ہے، کسی کے پاس اس کی حقیقت بھی ہے. الفاظ سب کے پاس، الفاظ سب پڑھ لیتے ہیں، پھر الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر علماء بنتے ہیں، اس کا مطلب نکالتے ہیں. کوئی لیلا مجنو بنتے ہیں، وہ الفاظوں کو نہیں دیکھتے، الفاظ کہاں سے آئیں، الفاظ کی حقیقت کہاں ہے، تو وہ فیض کھلتا پھر پتہ چلتا ہے. اسی طریقت میں آنکھ بند کر کے چلے، کسی کے پیچھے چلے، لیکن جب چلے تو اس کو پاس کچھ ثبوت ہونا چاہیے، مجھے فائدہ ہوا ہے. ہاں یہ فائدہ نہیں کہ میری بیماری چلی گئی ہے، یہ ڈاکٹر سے بھی چلی جائے گی، یا کوئی اور فائدہ ہوا دنیا کا، یہ کافر و مسلمان سے ہو جائے گا. دیکھیے میرا دل محبت میں خدا کے لگ رہا ہے، خدا کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے کی میرا دل کرتا ہے، یہ علامتیں نظر آئے، سمجھو کہ ادھر چمڑ جائے بس. پیر ملے پر پیر نہ جائے، ایسے پیر نہ کمے. ہاں تمہاری آخرت کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، سمجھو ٹھیک، وہ نہیں ہے تو پھر سمجھو جتنی بڑی داڑھی ہے، جتنے بڑے بال ہیں، جتنے بڑے بیان ہیں، جتنی شہرت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ تمہارے میں تبدیلی نہیں لایا، تمہارا دل نہیں بدلا. شفا تو ڈاکٹر سے بھی ہو جاتی ہے، جھاڑ پھونک والے سے بھی ہو جاتی ہے، یہ دلیل نہ پکڑ. جو تمہارا دل بدل دے. دل پہلے محبت میں نہیں لگتا تھا، اب خدا کے محبت کے کاموں کو کرتا ہے. پہلے دل گناہ کی طرف سے مائل تھا زیادہ، اب گناہ سے ڈرتا، یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ نہ ہو تو اچھا. سمجھو اس آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے. الفاظ اس نے بھی دیے تھے، اس نے بھی دیے تھے، اس نے جب دیے تو دوسری تو کچھ تبدیلی آئی، اس نے دیے تو تبدیلی نہیں آئی. اس نے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھو، اس نے بھی وہی کہا، اس نے بھی درود کہا، اس نے قرآن، اس نے بھی قرآن. لیکن جب اس نے کہا کوئی اور بات دیکھی، اس نے کہا بات نہیں دیکھی، لیکن افراد وہ قریب ہی تھے. الفاظوں کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا، مطلب ایک ہوتا، لیکن فائدہ نہیں ہوا. تو ایمان کے تقاضے کا جو فائدہ ہے خدا تعالیٰ کی محبت کے دل مائل ہونا، اس کے خوف سے ڈرنا. یہ چیز جہاں پیدا ہو جائے وہاں مر بیٹھے، اور جہاں پیدا نہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دے. آپ ڈاکٹر بدل سکتے ہیں، پیر بدل سکتے ہیں، خدا رسول کو نہیں بدل سکتے. اور جو کہتے پیر نہ بدلے نہ بدلے، وہ کوئی قرآن میں حدیث میں تو نہیں آیا. وہ بزرگوں کی باتیں ہیں، زمانے کے لیے، حکمت کے لیے. لیکن انسان کہتے ہیں نہ بدلے، ٹھیک ہے وہ بھی مانتے ہیں بزرگوں کی باتیں، لیکن بزرگ آتے قرآن حدیث کی طرح نہیں ماننی ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کر ماننی ہے، اس کا درجہ قرآن حدیث ہے. بزرگ بھی غلطی کر سکتا ہے، بزرگ بھی اندازہ کر سکتا ہے، یا بزرگ نے بات کہی تو وضاحت سے نہیں کہی، مجہول کہی، تم نے مجہول بات کو حقیقت بنا، اس میں اور بھی باتیں لازم تھی، فقط یہی نہیں تھی کہ پیر نہ بدلے. پیر نہ بدلے کا یہ بھی مطلب ہوگا اگر تیرا دل بدل گیا ہے تو نہ بدل. تو بہرحال اول آخر کوئی بھی ہو، سب خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں. جس جگہ خدا نبی کے ماننے کی خوشبو بھی آ جائے اور خود بھی اس کا دل اس طرف مائل ہو، سمجھ اس کا دل بدلنے کی جگہ اس کو مل گئی ہے. یہ ساری کائنات نہیں بدل سکتا، یہ وہی بدل سکتا ہے جس کی نظر خدا کی نظر ہو، جس کی نظر حضرت محمد مصطفیٰ کی نظر ہو. ہاں تو پھر اس لیے اس باتوں کو لمبا میں نے کیا، تھوڑا سا میں اس کو مختصر کرتا ہوں. تو آپ جو آئے ہیں سنی بریلوی شیعہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ادھر اختلاف کی بات ہی نہیں ہے کہ آقا اور اللہ پر کسی کو مذہب کو اختلاف نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. بزرگوں میں اختلاف ہے کہ نہیں، وہ صحیح ہونا بھی چاہیے،
ہاں کہ کسی کے اڈے چڑھے جائے کچھ اور مصیبت آتے ہیں جی، اخباروں میں بھی باتیں آتی ہیں جی۔ اللہ رسول پر اختلاف کسی کو نہیں، جو اللہ رسول سے اختلاف کرے، سنی ہو بریلوی ہو، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا محمد علیہ السلام کی بات ماننے میں بھی سوچنا، یہ مسلمان اندھا دھند ماننی ہے، قرآن کو اندھا دھند ماننا ہے، اور قرآن حدیث میں اختلاف کی بات ہے، مطلب یہ ہے وہ ہے، تو توقف کرنا کہ جب خدا رسول کی بات ہے اس میں معتبر خدا رسول کا ہی حکم ہوگا، کیا سارائیاں نہیں ہوں گی، وہ پھر آدمی بھٹک جائے گا۔ اسی قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم خدا رسول کے بنو، اور حقیقت یہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر تم پہ جو حاکم ہوں یا تمہارے علماء ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی ہوں، پھر ان کا مسئلہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ اگر وہ مسئلہ خدا رسول کے مطابق ہے ٹھیک ہے، نہیں یہ چھوڑ دو، اس میں گھسو مت، تب ایمان والا انسان ہوتا ہے۔ آقا جی نے کہا قسم کھائی تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم ایمان والے نہیں بنو گے، یہ قسماً کہا ہے، جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ محبت تبھی ہوگی جب اختلاف سے ہٹیں گے، اختلاف میں پڑیں گے، محبت نہیں ہوگی۔ جب محبت نہیں ہوگی تو آقا جی نے فیصلہ کر دیا وہ آدمی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، اس میں ایمان بھی نہیں۔ تو پھر محبت کے وسائل کیا ہیں؟ اختلاف سے ہٹیں یا اختلاف میں پڑیں؟ اختلاف سے ہٹیں۔ قرآن میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے میں مت پڑھو، خدا رسول کے حوالے کرو، بس ختم۔ یہ قرآن کا فیصلہ، اور آقا جی نے بھی یہی کہا، حدیث کا سن لیں، تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئی بحث میں، جو مسئلہ بحث میں آ جائے منع فرا مت پڑھو۔ انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے کثرت السؤال، زیادہ سوالات کرنے دین میں، کثرت السؤال وقیل و قال، اور بحث کرنا، اس سے منع فرمایا۔ جو چیز بحث میں آ جائے، سوالات زیادہ، وہ عالم کہتا ہے یہ مطلب ہے، یہ عالم کہتا ہے یہ مطلب ہے، وہ بزرگ کہتا ہے یہ مطلب ہے، یہ بزرگ کہتا ہے یہ بھی بزرگ، یہ بھی بزرگ، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، علم والے ہیں، لیکن اتفاق نہیں ہوتا۔ جب اتفاق نہیں ہوتا اس مسئلے کو اس کی جگہ پہ رہنے دو، مت چھیڑو، نہیں تو مصیبت میں آؤ گے۔ یہ اکثر مولوی، بعض نہیں، اکثر مولوی ایسے ہی مسائل کر کے نفرت پھیلاتے ہیں۔ کوئی سنی شیعہ بریلی قرآن میں تو نہیں آیا، ایمان والوں کا لفظ آیا سارا قرآن دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ہاں، سنی بریلی کا نہیں ہے۔ سنی بریلی کا یہ عارضی لفظ ہے، تعارف کرانے کے لیے بریلی شہر کا ہے یا بریلی میں پڑھا، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ بریلی کا اسلام میں ایک بریلی میں خاص اسلام اور دیوبندی میں رہنا، یہ نہیں ہے، اس کی مسئلہ کو، یہ مسئلے کچھ اور ہے۔ جو آتے ہیں شیعہ بریلی حنفی شافعی، مولویوں کو بہانا چاہیے، ظالموں کو۔ قرآن میں انعمت کو انعمتوں کہہ دیں، نکل جائے، کفر ہو جاتا ہے، لیکن تمہاری نیت نہیں تھی، کفر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مولویوں سے کون بچے گا؟ فسادیوں سے کون؟ بڑے فسادی ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی، بہت کم ان میں سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، بس ان کا کام ہے لڑائی کروانا، اور لمبے لمبے فاتح اور حلوے کھانے، اور قبروں کو بھیجنا، اتنے منت منت، اتنے منت منت، تے پیو دی منت منت، ماں دی منت منت، فلانے۔ ہاں جی، دین سیدھا سا، تمہیں نیت پہ کوئی بھی چیز دے دی، پہنچ گئی۔ نہیں اتنا پڑھا جائے، اس طریقے سے قل واللہ پڑھی جائے، پھر اس کو دیگ میں ڈالا جائے، دیگ سے نکالا جائے، پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا جائے، یہ تو نہیں آیا ہے۔ اگر کرتے ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اختلاف میں جاتے نہیں، ان کو برا نہیں کہتے، ہم خود کرتے نہیں ہیں۔ ہم اس حد تک توقف کرتے ہیں جس حد تک رسول اللہ نے ہم کو احتیاط بتائیے کہ وہی نجات پائے گا، ما انا علیہ واصحابی، جو میں نے کام کیا میرے صحابہ نے کیا۔ پھر آگے اختلاف کا بتایا، چھوڑ دینا، اس میں نہ پڑھنا، اس میں نقصان ہوگا۔ تو مثلا لب لباب، ہم کسی سے بحث نہیں کرتے، ہم وہاں تک چلتے ہیں جہاں تک قرآن حدیث ما انا علیہ اصحابی سرکار، وہاں تک چلتے ہیں۔ اور لفظ کوئی نکل جائے، پھر بھی ایک دو لفظ نکل کے شروع ہوگا، جی بولا کیسٹ میں دیکھا، اس نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، پھر اس کو میں نے کہہ دیا تو کوئی گل نہیں، نیت تو نیچے نکل جاتا ہے۔ قرآن میں غلطی ہو جاتی، کفر ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، انسان سے نکل تو اللہ نیت دل کو دے، صحیح ہے غلط ہے؟ تو یہ ایسی جو ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں یہ فسادی ہوتے ہیں،
یہ اچھی تعویل نہیں کرتے ہیں کہ انسان اللہ نبی پاک ہے ایمان والا ہمیشہ اچھا گمان کرتا ہے، تو یہ استاق میں ہوتے ہیں. تو میرے منہ سے اب نکل گیا، میں چاہتا تو نہیں تھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہتا نہیں تھا، نکل گیا جلدی سے. مجھے پتہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں سی اے ڈی والے بھی، شیطان بھی، ایمان والے بھی، خبیث بھی، ہاں جی، ہر قسم کا سنی وہابی بریلی. دیکھو اس کے کیا خیالات ہیں، اس کے کیا خیالات ہیں، اس کے اس کے خیالات ہیں. بتا دوں، نہ کلیم کا تصور نہ خیال تورے سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. چل جی سناؤ، بس یہ خیالات. آگے گھسو گے اور سنو گے، ہاں ایسا سنو گے تم نے زندگی میں نہیں سنا ہوگا، اللہ دی قسم ہے. بحث میں نہ پڑا کریں بس. پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہو جائے. فائدہ آپ کہیں گے صحیح کہتے. تو آقا جی نے کہا نا بحث میں پڑھو، پر آقا جی کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ ماننی چاہیے، ختم. کٹر سنی کٹر بریلی قرآن میں ہے. عارضی طور سے بریلی جو شیعہ بن گیا تو کوئی بات نہیں بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتی. تم بنو غلام مصطفیٰ، باقی باتوں کو چھوڑو. آقا جی نے حنفی بننے کا نہیں کہا. یہ حنفی جو بنتے ہیں، پہلے جو حنفی بنتے تھے وہ عقل والے تھے. وہ حنفی بنتے تھے کہ ہم حنفی اس لیے کہلاتے ہیں ہمارا استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، بس اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارا خدا تھا، وہ ہمارا رسول تھا، اس وجہ سے حنفی. جیسے کہتے ہیں کوئی بات کسی نام لگا دیتا ہے، یہ کہ کاڑوی ہے مکاڑوی ہے. اللہ کا بندہ تو کاڑوی کوئی اللہ نے علیحدہ بکرے بنایا ہوا، بس کاڑوی میں پیدا ہے. کوئی کاڑا ہوگا، وہ کاڑا پھکاڑا. ہاں اب یہ ناراض ہو گیا، وہ کاڑا پھکاڑا کہتا. بھائی نکل گیا، معاف کر دو. چل یار سنا کچھ سمجھاؤں نا ان کو. موٹی عقل کو کون سنا ہے سمجھائے. نی ملا خطرہ ایمان، نی حکیم خطرہ جان، جواب جاہلہ باشد خاموشی. اب کیا کرے انسان، مخلوق سے پوری تو نہیں ڈر سکتا. تمہاری سمجھ جو بات آ جائے خدا سے تم کرو، باقی کہ سب کو راضی کروں یہ ناممکن ہے. مخلوق نے خدا کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو نہیں چھوڑا، پیروں کو نہیں چھوڑا، ولیوں کو نہیں چھوڑا، تو ہمارے تمہارے کو چھوڑیں گے؟ یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے. کہ امین شیخ امین کو کوئی کچھ نہیں کہتے ہوں گے، او جی بڑا شرک کردہ جی، بڑا شرک کردہ. جو محبت ہے نا، او جی بڑا عشق دیاں گلاں کردہ جی، بڑا عشق. مزاج مل گیا نا. مزاج نہیں ملا مصیبت آ گئی. میاں بیوی کا مزاج نہیں ملا مصیبت آ گئی. روز جھگڑا، روز سسرال، روز مار کوٹ، روز مصیبت. یہ بھی مزاج کی بھی بات ہے نا. اب نہیں ملا مزاج، وہ تو یہی سوچے کہ اس نے بات کہی ہے، ہاں پھڑیا گیا ہے. میں نہیں پھڑیا گیا ان سے. چلو جی چلو. سنار کی سو لوہار کی ہک. ہاں آقا جی کا کلام آ جائے، اس کی برکت ہوتی ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کلام کا روب ہوتا ہے، اس کلام کا اثر ہوتا ہے. جو دل سے کہتا ہے اس کو بھی باروب کیا جاتا ہے. جرت نہیں ہوتی سے بحث کرے کوئی، کہ دل سے کہتا ہے نا. وہ دوغلا نہیں ہے نا، ہاتھی کے دانت والا نہیں ہے. سب کو راضی کر. اس نے خدا رسول کو راضی کرنا، کوئی راضی ہوئے نہ ہوئے. پنجابی کے اندر خسمانو بھائی چل سن لے کھری گل جٹاں والی. چل